السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ ہم نے آج تک کافی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو ہدایت پانے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں اور دین حق کی راہ اپنا لیتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے اور ان کے اعمال کی بنا پر انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں اللہ بھی انہیں بھول چکا ہے، بے شک وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی شخصیات کے بارے میں۔ ان میں سر فہرست ہیں زین ملک۔ زین ملک کا تعلق برطانیہ سے ہے اور یہ دور حاضر کے مشہور سنگرز میں سے ایک ہیں جنہیں آج کی جوان نسل اپنا آئیڈیل مانتی ہے۔ یہ ایک پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان شخص یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی جس سے ان کے 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا زین ملک پیدا ہوئے۔ زین ملک نے اپنے بچپن میں نہ صرف قرآن پڑھنے کی تعلیم حاصل کی بلکہ اپنے والد کے ہمراہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی جایا کرتے تھے۔ زین ملک شروع سے گانا گانے کے شوقین تھے۔ انہوں نے ایک برطانوی مشہور شو ایکس فیکٹر میں شرکت کی جس نے انہیں راتوں رات ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بنا دیا۔ کچھ عرصے قبل ووگ میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں۔ زین ملک ایک امریکی ماڈل گیگی حدید کے ساتھ 6 سال تک بنا شادی کیے رہتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے گھر ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، اور اب زین ملک خود کو ایک ایتھسٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جاوید اختر۔ جاوید اختر پاک و ہند کے ایک مشہور شاعر ہیں۔ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، جو کہ اردو ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت اچھے لکھاری بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی۔ جاوید اختر کے والد جانثار اختر بھی ایک بہت مشہور شاعر تھے۔ ان کے دادا فضل حق خیرآبادی کا شمار برصغیر کے بڑے علماء دین میں ہوتا تھا۔ جاوید اختر کے قلم کے جادو کو ان کے ناقدین بھی سراہتے ہیں۔ ان کے بیٹے فرحان اختر اور بیٹی زویا اختر کا شمار بالی ووڈ کے مشہور اور کامیاب ایکٹرز اور ڈائریکٹرز میں ہوتا ہے، مگر یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا صرف نام ہی مسلمانوں والا رہ گیا ہے، باقی وہ خود کو ایتھسٹ قرار دے چکے ہیں۔ ان کے مطابق سب دین بیکار ہیں اور اس کائنات میں کوئی خدا وجود نہیں رکھتا، نعوذ باللہ۔ نمبر 3، فاطمہ ثنا شیخ۔ اس مشہور اداکارہ کو آپ نے عامر خان کی ایک مشہور فلم دنگل میں بھی دیکھا ہوگا۔ ان کی والدہ ایک کشمیری مسلمان ہیں جبکہ والد ایک کشمیری ہندو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل ایک انٹرویو میں فاطمہ نے یہ انکشاف کیا کہ نہ ہی وہ مسلمان ہیں نہ ہی ہندو، کیونکہ وہ ان مذاہب پر یقین نہیں رکھتی۔ نمبر 4، تلک رتن دلشان۔ دلشان کا تعلق سری لنکا سے ہے اور کرکٹ کی دنیا میں یہ ایک اپنی شہرت کے مالک ہیں۔ یہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں اور ایک امیر کرکٹر بھی ہیں۔ ان کے والد مسلمان جبکہ والدہ بدھ مت کی پیروکار تھیں۔ دلشان کی تربیت بطور مسلمان ہی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے بچپن میں نماز اور قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ ان کا اصل نام بھی محمد دلشان تھا۔ 16 سال کی عمر میں جب انہوں نے کرکٹ کی دنیا کا انتخاب کیا تو یہاں سے ایک کوچ کے کہنے پر دین اسلام ترک کر کے بدھ مت مذہب اختیار کر لیا۔ بدھ مت سری لنکا کا ایک سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 5، شمس پہلوی۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا پہلوی کی بڑی بہن تھیں۔ شمس نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب کرنے کے خلاف تحریک چلائی۔ یہ ایران میں مغربی نظام رائج کرنے کی خواہاں تھی۔ شمس نے سن 1939 میں اپنے شوہر اور بچوں سمیت دین اسلام کو چھوڑ کر رومن کیتھولک مذہب اختیار کر لیا۔ جب ایران میں امام خمینی کی وجہ سے انقلاب آیا تو شمس پہلوی نے اپنے خاندان سمیت امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں جا کر پناہ لی۔ نمبر 6، تسلیمہ نسرین۔ نسرین بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنف ہیں۔ یہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اعلیٰ تعلیم میں انہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے نہ صرف دین اسلام ترک کیا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں بھی لکھنا شروع کر دیں۔ دنیا کے اکثر مسلم ممالک میں ان کی کتابوں پر سخت پابندی عائد ہے۔ یہ اپنے ملک بنگلہ دیش سے باہر جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ جب ان کو اپنے ملک سے جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے مغربی ممالک میں پناہ لی۔
مگر اب یہ ہندوستان میں مقیم ہیں اور ابھی تک اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ نمبر 7، نرگس دت۔ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی مشہور اور کامیاب اداکاراؤں میں کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے تھا۔ ان کو ایک مشہور ہندو اداکار سنیل دت سے محبت ہوگی اور ان کی آپس میں شادی بھی ہوئی۔ دور حاضر کے مشہور اداکار سنجے دت انہی کے بیٹے ہیں۔ مزید ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ سنیل دت سے شادی کے فوراً بعد نرگس نے اپنا مذہب بھی اعلانیہ طور پر تبدیل کر دیا اور ہندو ہو گئیں اور اپنا نام بھی تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ دوستو، یہ سب لوگ آج ایک مشہور اور آسائش والی زندگی گزار رہے ہیں مگر اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے اور اپنے عزیز لوگوں کے لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نہ چھینے، اور جب ہمیں موت آئے تو ہم ہدایت کے رستے پر ہوں۔ آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔